آپ خود اندازہ لگائیے کہ پورا محلہ ان دونوں بدمزاج میاں بیوی کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ اس مظلوم بچی پر کیسا کیسا ظلم ڈھاتے ہوں گے کہ محلے کا ہر ایک شخص ان سے متنفر ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو بچی پر ہونے والے ظلم اور استبداد پر بات کی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کیسی ظالم عورت تھی اور یہ کیسا حیوان نما باپ تھا۔ معاف کیجیے گا، ایسے باپ کو حیوان سے تشبیہ دینا بھی زیادتی ہے۔ میں نے آج تک کسی جانور کو بھی اپنے بچے سے ایسا وحشیانہ سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ یہ دونوں اس ننھی اور معصوم گڑیا سے کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ماں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ آپ کو پتا تھا بچی پہ جو ظلم کر رہے تھے یہ لوگ؟ یہ کر رہی ہے بھائی، سب کو پتا ہے، ملنے والے کو کوئی نہیں بول رہا تھا؟ کون بھائی تو لڑتے ہمارے سے، گھر میں لڑتے تھے ہمارے سے۔ تو بس دعا کیجیے گا بچی کے لیے، آپ کی صحت دے۔ بچی کا کیا جی بچی کو اب یہاں نہیں لانا۔ نہیں انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ، بہت اچھا رکھنا بھی سارے ماں باپ کی بچی ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا بس ہمارے لیے، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت دے۔ بس آپ نے دعا کرنی ہے، نہیں آپ نے دعا کرنی ہے بچی کے لیے، بس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے سب لوگ، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ بچی ہے، یہ معصوم بچی، اس کی ماں کے حوالے کرو اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بولا سب نے کبھی کہ محلے والوں نے کہ کیا کرے، لڑتی ہے، لڑتی ہے۔ چلے اللہ ہدایت دے، بس آپ اللہ بھیجنے والا، اللہ وسیلے بنانے والا ہے۔ تھانے کے راستے میں میں نے سمیہ سے کچھ باتیں کی۔ 12 سال سے اپنی سوتیلی ماں اور اپنے سگے باپ کے ہاتھوں مسلے جانے کے بعد اسے شاید بات کرنا ہی بھول گیا تھا۔ جتنا ظلم اور تشدد اس ننھی سی جان پر کیا جاتا رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ اس خوف اور دہشت کے وزن تلے اس سے زیادہ اونچا بول بھی نہیں سکتی ہوگی۔ پر اس نے اس دبی اور سہمی ہوئی آواز میں جو کچھ ہمیں بتایا وہ بیٹیوں والے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ بس دیکھو، اب آپ کا بھائی کوئی نہیں تھا سگا، تم بس مجھے بھائی مان سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ پھر رونا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ذرا بتاؤ کہ کیوں مارتی تھی آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ مارتی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ مارتی تھی۔ اور ابھی یہ جلایا کس لیے تھا؟ بدھ والے دن گھر سے نکل گئی تھی۔ کیوں نکل گئی؟ ڈر کی وجہ سے؟ اور پھر جب واپس آئیں تو پھر جلا کس چیز سے جلاتی تھی؟ چمٹے سے، چمٹا گرم کر کے۔ اور یہ سارے نشان کس چیز سے؟ ناخن کے۔ ناخن بھی یہی مارتی تھی؟ کبھی پیار بھی کیا انہوں نے؟ کبھی بھی نہیں کیا؟ پیار سے کھانا کھلایا ہو یا کبھی پیار سے بات کی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ تمہیں ڈر لگتا تھا ان سے؟ ابو کچھ نہیں کہتے تھے؟ اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جہاں لے کے ہم لے کے جائیں، بس پھر مجھ پہ اعتبار کر کے تمہیں بے فکر ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اچھی والی جگہ پہ لے کے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ پھر ہو جاؤ، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب آپ نے آنا ہی نہیں ہے اس کے پاس، اب آپ کی اپنی زندگی شروع ہوگی انشاءاللہ، اچھی والی، ٹھیک ہے؟ اچھا اسکول ہوگا، اچھی جگہ ہوگی رہنے کے لیے، بالکل ہم نے پریشان ہی نہیں ہونا۔ اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو تمہیں مارے گی، نہیں مارے گی، بالکل نہیں مارے گی۔ اب آپ نے ذرا ہمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں واپس آؤ گی آپ اس کے پاس، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آ جاؤ شاباش۔ معصوم اور مظلوم سمیہ اور اس پر ظلم ڈھانے والے میاں بیوی کو نیو کراچی تھانے لایا گیا۔ شروع میں ہمارا خیال تھا کہ باپ اپنی دوسری بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنی بیٹی پر ہونے والا ظلم مجبوراً برداشت کرتا ہوگا، لیکن دل میں اپنی بیٹی سے محبت بھی کرتا ہوگا اور اس بیچاری کی حالت زار پر کڑھتا بھی ہوگا۔ لیکن ہمارا یہ خیال غلط تھا۔ یہ نیچ شخص تو اپنی بچی پر ڈھائے جانے والے ہر ظلم کا دفاع کر رہا تھا۔ اپنی معصوم بیٹی کو کاٹنے، جلانے اور گھر کی نوکرانی بنا کر رکھے جانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ آپ کے خیال میں نارمل جیسے بچوں کو مار پڑتی ویسی مارتی تھی، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں؟ ایکسٹرا کوئی چیز نہیں۔ وہ جلانا پورا جس کا جسم جلا ہوا جسم کا مجھے نہیں پتا، ظلم باخدا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ظلم تو کو پتہ ہی نہیں، تمہارے سامنے چیز ہو رہی ہے، پورا محلہ کھڑا ہوا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور جو باپ ہے، سگا باپ گھر میں بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا ہوا ہی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب اس میں بے حسی کی انتہا پہ ہے نا اس کا۔ ہمت سے بچو، ادھر آؤ، کچھ نہیں کہے گا کوئی بھی، ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑی، صرف سامنے کھڑو نا، کچھ بات نہیں کرنی کوئی۔ اب مجھے صرف اپنا ایک ہاتھ دکھاؤ، ذرا نکالو، ہاں پورا دکھاؤ بیٹا، دکھاؤ۔ یہ تمہارے خیال میں نارمل ہے؟ مار پڑ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایزی ہے، کوئی مسئلہ، اس سے کوئی تمہیں پرابلم نہیں ہے۔ اچھا بیٹا یہ دکھاؤ ذرا اپنا،
یہ تمہیں نہیں پتا؟ اس کا نہیں پتا بیٹا، یہ پورا بازو دکھاؤ ذرا، اس کو دکھائیں جی باپ کو ذرا اس کے، یہاں کھڑی ہو، یہ نارمل ہے تمہارے خیال میں؟ سمیہ کی سوتیلی ماں کو بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اب یہ خود کو مظلوم سمجھ کر ٹسوے بہانے لگی تھی۔ دیکھو تم سمجھ رہی ہو کہ تم دونوں ٹھیک ہو، ہم سائٹ ایریا سے چلے، پورا محلہ باہر کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، سب کے سب لوگ غلط ہیں۔ اللہ کو جواب دینا، ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو کہ سب لوگ غلط ہیں اور صرف تم دونوں ٹھیک ہو۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسا کیا ہے کہ محلے کی ہر عورت خلاف ہے، محلے کا ہر آدمی خلاف ہے، بچی کے زخم آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہم آئے ہیں، ہمارے آپ نے جس طرح سے بات کی ہے، یہ تو سارے کچھ آپ کے سمجھ آنا چاہیے آپ کو۔ ہمارے دشمن ہیں، کیوں؟ ہمیں تو خود نہیں پتا۔ وجہ بتاؤ نا، میری بہن کیوں دشمن ہے؟ ہم تو خود نہیں ملتے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا میرا بیٹا، کیوں کہ اس وجہ سے محلہ پورا دشمن ہے ہمارا۔ میں نے ان کا گھر بسا دیا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ تو زخم تو بول رہے ہیں نا خود، زخم بول رہے ہیں نا، لیکن میں اپنے اگر ہر بچے کو ماروں گی تو کیا؟ ہر بچے کو اس طرح مارتی ہوتی تو ہم خدا کی قسم نہیں آتے کبھی تمہارے پاس۔ اب ذرا تحمل سے سنو، جو تم وارنٹ کہہ رہے تھے نا، بڑے قانون دان بن رہے ہو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ پوری دنیا میں بشمول پاکستان کے بچہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے، اسٹیٹ کی۔ کوئی ماں باپ قانون کے مطابق ہاتھ نہیں لگا سکتا بچے کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو جو ہمارے تو رواج بن گیا نا کہ ہمارے یہاں برا سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی ماں باپ وہ بچہ ریاست واپس لے لے گی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بچہ۔ ماں باپ کی درندگی پہ، وحشت اور حیوانیت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا بچوں کو۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ دونوں طوطا مینا کی طرح ایک دوسرے سے کھسر پھسر کر رہے تھے۔ حرام ہے ان کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی یا چہرے پر کوئی ندامت ہو۔ ایس ایس پی سینٹرل راؤ عارف اسلم کے حکم پر ان دونوں کے خلاف سخت دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا۔ محلے کے کچھ نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر اس مقدمے میں گواہ بننے پر رضامندی کا اظہار کیا، جبکہ سمیہ کو سرکاری شیلٹر ہوم پناہ بھجوا دیا گیا۔ رشتوں کے تقدس کی پامالی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بدقسمتی سے شاید نہ ہی آخری۔ معاملہ سگے اور سوتیلے پن کا بھی نہیں، کیونکہ سریعام ہی میں ہم نے سگے رشتوں کے استحصال کی بھی ایسی کہانیاں دیکھی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور ذاتی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں بھی دیکھتے ہیں جہاں سوتیلے رشتے، خاص طور پر سوتیلی ماں، سگی ماں سے بھی زیادہ ممتا کا حق ادا کرتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر ہو یا اسکول، مدرسہ ہو یا اکیڈمی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف اور صرف خوف کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اسی ڈر اور خوف کو بنیاد بنا کر ماں باپ ہوں یا اساتذہ، یہ سب اپنی اپنی زندگی کی محرومیاں اور فرسٹریشنز معصوم بچوں پر نکالتے ہیں۔ ننھی جانوں پر ایسی بربریت اور اتنے وحشیانہ تشدد کا درس نہ تو ہمیں دین سے ملتا ہے اور نہ ہی دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی مثالوں سے۔ یاد رکھیے، آپ جو نتائج پیار، عزت اور احترام سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ نتائج تشدد، ظلم اور انتقام سے کبھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔